السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ادبی ڈائری۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ یہ واقعہ ہر مسلمان کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ایماندار لڑکی کا خوبصورت سا واقعہ۔ یہ واقعہ جاننے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل ادبی ڈائری کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ وہ ہر صوبے کے گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل رودات منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی پیاری گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، یعنی گلیوں میں چکر لگا کر آپ لوگوں کا حال احوال معلوم کر رہے تھے۔ مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں، یعنی بجھ چکی تھیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، تنگی ہو رہی ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی میری مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت بھی سدھرے گی۔ توبہ توبہ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تو مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آتی ہے؟ اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو ماں نے جواب دیا، ارے نیک وقت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب لوگ اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ اماں میری، اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پگلی یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی سے کہا تو بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا۔ ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے یہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا گیا تو دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا، پیسوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایع نشان ہو۔ پھر ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور رات کا واقعہ دہرایا گیا۔
ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بڑے بیٹوں حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، لیکن آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قد، آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کی مجسم تصویر رہا تھا تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز اس دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی باغ دوڑ کو سنبھالا، اور وہ پاک باز لڑکی دودھ میں پانی نہ ملا کر اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا بیٹھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی۔ سبحان اللہ، کیا درجہ پایا، اور اپنی نسلوں کے لیے یہ مثال قائم کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، رزق حلال ہی کمانا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے کیے، جو راتوں میں اللہ سے ڈر رہے ہیں لیکن انسانوں سے نہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح جس طرح آپ کمنٹ کرتے ہیں، پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہا کریں۔ اس واقعے کو شیئر کریں اور اسکرین پر جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔